الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة وكما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا توبہ اور استغفار کا کہ توبہ اور استغفار یہ لازمی چیز ہے اور توبہ کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ گناہ ہو جانا انسان سے کوئی بعید نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہوں پر جمے رہنا اور گناہوں سے توبہ نہ کرنا یہ انسان کے لیے خطرے کی بات ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے پر گناہ کو وہ ہلکا سمجھتا ہے یا گناہ کر کے وہ خوش ہوتا ہے یا گناہ کر کے وہ فخر اور گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے اس کو مارا، اس کو ستایا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کا پیسہ لوٹا، اتنا روپیہ اس سے لوٹا، اس کو ستایا، فخر اور غرور کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. اور مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بڑی قیمتی بات لکھے ہیں اپنے خطبات کے اندر کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں کی توبہ کی توفیق تو سلب ہو ہی جاتی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان پر آدمی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. کچھ اسباب ایسے ہیں کہ اگر وہ آدمی اس کام کو کرنے لگے تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، خطرہ ہے کہ موت اس کا ایمان پر نہ ہو، کفر کے اوپر ہو. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ شریعت کو بوجھ سمجھنا. شریعت کو بوجھ سمجھنا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ زبردستی حکم دے دیے، یہ انسان اس کا مکلف نہیں ہے، اس انسان کو برداشت کرنے کی یہ طاقت نہیں. جیسے خصوصاً پردہ کے لیے کہ پردہ کے بارے میں ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ انسانوں سے طاقت کی باہر کی بات ہے، یہ بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یا روزہ نعوذ باللہ بھاری ہے اور اس کو تکلیف سمجھے، شریعت سے نفرت کرے، شریعت کے حکم کو بوجھ سمجھے، تو ایسے آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہونا بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ نے جتنا بھی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمائے ان اللہ یرید بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پر تنگی اور پریشانی مصیبت نہیں چاہتے ہیں. اور دین جو ہے یہ آسان ہے، مشکل ہے ہی نہیں ہے. مشکل جو ہے ہمارے خواہشات نفس کی وجہ سے ہے. تو ایک وہ لوگ جو شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں اور شریعت سے نفرت کرتے ہیں اور شریعت کو نہایت تکلیف دہ محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے. دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو سوء خاتمہ سے ڈرتے ہی نہیں کہ میرا تو جنت بالکل رجسٹریٹ ہے، میں جنت میں جاؤں گا،
میں بالکل نیک ہوں، متقی ہوں، مجھے کسی پرہیزگاری کی ضرورت نہیں، مجھے مجاہدہ کی ضرورت نہیں، اور اپنے نفس کے اوپر مطمئن ہے کہ جنت میرے لیے الاٹ ہے اور رجسٹریٹ ہے، ایسے لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے ایمان پر خاتمہ ہونے کا۔ تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو نعمت اسلام دیا ہے، اس نعمت اسلام پر ہم خوش نہ ہوں۔ جیسا کہ دعا بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم لوگ اللہ کو رب ماننے کے اعتبار سے راضی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے اور دین کو اسلام ماننے کے لیے راضی ہیں۔ جو لوگ اس پر راضی ہیں دین اسلام پر، ان کا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، لیکن نعوذ باللہ یہ داڑھی بڑی بیکار چیز ہے اور جھوٹ سچ بولنا یہ بڑی مشکل چیز ہے، اس طرح اگر ہماری طبیعت کے اندر ہو گئی تو میرے دوستو ایمان پر خاتمہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ گناہ کو چھوٹا بھی نہ سمجھیں، اسلام کو بوجھ بھی نہ سمجھیں کہ یہ شریعت کا جو حکم ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کہ اے مسلمان تمام کے تمام مسلمانوں توبہ کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ التائب حبیب اللہ، کہ وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم ولی نہیں ہیں، کتب نہیں ہیں، غوث نہیں ہیں۔ ہمارے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے گناہگار بندو تم گھبراتے کیوں ہو؟ اگر تم لوگ ولی، کتب، غوث اور کتب الاقطاب نہ بن سکے، جس طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی عزت کریں گے اور ان کی ایک تعظیم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو حبیب اللہ بنا کر کے اٹھائیں گے، اسی طرح جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا محبوب ہے اور وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا مقام اور مرتبہ پائے گا۔ جس طریقے سے تقوی والے، ولایت والوں کے لیے اللہ کے نزدیک عزت اور مقام ہے، اسی طریقے سے جو توبہ کرنے والے ہیں جن کا دل غم سے ٹوٹا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے بڑے قریب ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا مع منکسرۃ القلوب، کہ جن لوگوں کا دل غموں سے ٹوٹا ہوا رہتا ہے میں ایسے بندوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اس بندے کے اوپر میری رحمت برستی ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ ہو جائے، جیسا کہ عرض کیا کہ گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور گناہوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے، چنانچہ میں نے پورے قرآن پڑھا، پورے قرآن میں سب سے زیادہ قسم جو اللہ تعالیٰ فرمائے اسی موقع پر فرمائے کہ انسان کے اندر ہم نے گناہوں کا مادہ، گناہ کرنے کی طاقت، گناہ کرنے کا جذبہ، گناہ کرنے کا پاور، گناہ کی خاصیت، گناہ کی چاہت، گناہ کی رغبت ہم نے رکھی ہے۔ اور میں نے جو مطالعہ کیا اور جو دیکھا، اور آپ بھی تلاوت کرتے ہوں گے کہ یہاں پر جتنا زیادہ اللہ قسم کھائے کسی دوسرے مقام پر اللہ قسم نہیں کھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو دن روشن کرتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب سورج کو ڈھانپ لیتا ہے، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی اور اس کے بنانے والے کی، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها،
اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے انسان کے جان کی اور اس کے بنانے کی یا اس کے بنانے والے کی۔ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر اپنی قسم کھا رہے ہیں اور انسان کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا قسم کھاتے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں، نفس میں گناہ کرنے کا بھی الہام کیا، خاصیت رکھا، جذبہ رکھا، اور وَتَقْوَاهَا اور گناہ سے بچنے کا بھی جذبہ رکھا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی قیمتی بات یہاں پر فرمائے۔ علماء کی جماعت تھی، انہوں نے پوچھا علماء سے کہ بتاؤ، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے نفس میں گناہ کرنے کا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کہ ہم نے انسانوں کے دل کے اندر فجور، گناہ، خواہشات کا جذبہ رکھا، وَتَقْوَاهَا اور نیکی کا، گناہ سے بچنے کا بھی جذبہ رکھا۔ تو بتاؤ کہ نیکی تو اہم ہوتی ہے، نیکی کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا اور گناہ کو بعد میں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر گناہ کو اللہ پہلے بیان کرتے ہیں اور نیکی کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء فرمائے کہ حضرت آپ ہی زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ تو حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ میرے دل کے اندر جو بات آئی وہ یہ ہے کہ آدمی تقویٰ اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جب اس کے دل کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہو، کہ جس طریقے سے گاڑی بغیر پٹرول کے نہیں چل سکتی ہے، اسی لیے جبرائیل امین معصوم تو ہیں، تمام فرشتے معصوم تو ہیں، لیکن کوئی بھی فرشتہ متقی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتہ کے گود میں ایک پتھر رکھ دیجئے وہ بھی برابر، اور دنیا کا سب سے حسین و جمیل لڑکی رکھ دیجئے وہ بھی برابر، ان کے نزدیک پتھر اور لڑکی بالکل برابر ہے۔ وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے فرشتوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے، کوئی فرشتہ متقی نہیں ہے۔ ہاں تمام فرشتے معصوم ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، متقی جو ہوگا وہ انسانی ہوگا، اور تقویٰ اس لیے اس کے اندر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسانوں کے دل کے اندر گناہ کے جذبات اور نیکی اور تقویٰ کے جذبات کو پیدا کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کہ جو شخص اپنے نفس کو خواہشات سے پاک کر لیا، تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ ابھی میدان محشر قائم نہیں ہوا، حساب و کتاب نہیں ہوا، ابھی یہاں پر کوئی حساب کتاب ہو جاتا تب فرماتے اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں، یقین کے لیے کہ جس طرح مثال سمجھانے کے لیے کہ میچ ہوتا ہے تو بولتے ہیں نا آپ لوگ ارے فلاں ٹیم تو جیت گئی، یعنی ابھی جیتا نہیں ہے لیکن اس کی پوزیشن، رن کی زیادتی یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جیتے گی یہ ٹیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ فرمائے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے دل کے اندر جو گناہ کے جذبات، خواہشات کا طوفان اور گناہ کا جو پٹرول رکھا ہے، اس گناہ کے پٹرول کو اور نفس کو جلا کر کے راکھ کر دو اور تقویٰ کی منزل کو طے کر لو، تو قد افلح من زکاہا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی گندگی کو دور کر کے تقویٰ اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ قد افلح من زکاہا کہ اپنے نفسانی خواہشات سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا اور جو شخص نفسانی خواہشات کے دلدل میں پھنس گیا، خوابہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، نامراد ہو گیا، اس کی تباہی اور بربادی آ چکی ہے۔ جو شخص نفس کے دلدل کے اندر پھنس کر کے گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ نفس کا غلام بن کر کے نفسانی شہوانی شیطانی زندگی جو گزارتا ہے، اللہ اس کا مہر لگا دیے کہ وہ شخص قد خوابہ ماضی کا صیغہ کہ وہ ناکام ہو گیا، برباد ہو
ہو گیا تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے جذبات رکھے ہیں. گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہوں پر جمے رہنا یہ عیب کی بات ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ گناہ کینسر کی طرح ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ کسی کے جسم میں کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر اس کو کاٹے نہیں، پورے جسم کو برباد کر دے گی اور اس کا جسم ہلاک و برباد ہو جائے گا. اسی طرح میرے دوستو اگر ہم لوگ گناہ کے عادی بن گئے، گناہ کے رسیا بن گئے، گناہ کے چٹخارے کی عادی ہو گئے اور نعوذ باللہ ہم لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں تو جس طرح کینسر کا مرض اس کے پورے جسم کے اندر تباہی آنی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی جو فرمائے اذا خطأ العبد خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر دل، یہ اللہ کا عرش ہے، پورے آسمان اور زمین کے اندر اللہ سما نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارا دل جو ہے یہ اللہ اس کے اندر ہے. یہ دل جو ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ یہ دل ہمارا قیمتی ہے. اور قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اسی دل کی زندگی اور موت کے اوپر ہوگی کہ جس کا دل زندہ ہے تقویٰ کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جس کا دل مر چکا ہے وہ لوگ ناکام ہیں. یہ قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہے. تو میرے بھائیوں ہم بھی محتاج ہیں، آپ سے زیادہ گنہگار تو ہم ہیں، لیکن گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اسی لیے میں یہ جو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ آخری وقت میں کیا کریں گے مسلمان ہو کر، یہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عطانی یمشی اتیتہ ہرولتن کہ اگر میرے بندہ میرے طرف چل کر پیدل دھیرے دھیرے آتا ہے، اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن تو میری رحمت بندے کی طرف دوڑ کر کے چلتی ہے. تو میرے دوستو اللہ کی محبت کیا ہے؟ ایک آدمی 80 سال تک یا سنم یا سنم یا سنم کرتا تھا، ایک دن آنکھ بند ہو گئی اور غلطی سے یا سمجھ اللہ کا نام نکل گیا تو اللہ فرمائے یا عبدی لبیک، اے میرے بندے بول کیا کہتا ہے. فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ مردود 80 سال تک بت کو پکارتا رہا اور غلطی سے ایک مرتبہ آپ کو پکارا تو آپ اس کے طرف لبیک کہے. تو اللہ فرمائے کہ اے میرے فرشتوں اگر میں بھی جواب نہ دوں تو میرے اندر میرے درمیان اور بت کے درمیان کیا فرق رہا؟ میں تو وہ ذات ہوں کہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے مسلم کی کہ یبسط یدہ باللیل کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اے میرے بندو تم نے جو دن کو گناہ کیا رات کو معافی مانگو، آؤ آؤ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض کہ اے میرے بندو تم سے غلطی ہوگی، میں نے غلطی کرنے کا جذبات اور خواہشات تمہارے اندر رکھی ہے، لیکن تم سے غلطی ہوگی، تم غلطی کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ کہ جو شخص دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے تو اللہ کہتے ہیں کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا ذرف ہے اللہ کا، کیا دل ہے اللہ کا. میرے بھائیوں ہم لوگ اللہ سے توبہ کریں. التائب حبیب اللہ کہ جو لوگ توبہ کر لیے، گناہوں سے بچ لیے، توبہ کر لیے تو ایسے لوگ اللہ کے حبیب اور محبوب بندے ہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور جب توبہ کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے تو ہماری ہلاکت نہیں ہو سکتی ہے. خاص کر کے سونامی کا جب لہر پیدا ہوا، ہمارے بزرگان دین مشائخ اعظام نے امت کو اس وقت سے تنبیہ کیا کہ قرآن پاک نے جو نسخہ دیا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہ اے نبی جب تک کہ آپ
उम्मत के दरमियान होंगे, अल्लाह अजाब नहीं देगा। वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, और जब तक कि आपकी उम्मत तौबा करते रहेगी तो मैं अजाब नहीं दूंगा। नबी तो चले गए, लेकिन दूसरा हथियार तौबा का है कि अगर उम्मत इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, गुनाह हो जाए, ये तो हदीस में शान आई है कि मोमिन का जब गुनाह होता है तो ऐसे महसूस करता है गोया मैं पहाड़ के नीचे दब गया, और मुनाफिक से जब गुनाह होता है तो ऐसे समझता है कि नाक पर मक्खी बैठी और मैंने उसको उड़ा दिया। तो मेरे दोस्तों, हम भी अपने कहने वाला भी आपसे ज्यादा गुनहगार है, हम भी अपने दिल का जायजा लें कि गुनाह करने के बाद हमको गम होता है या नहीं होता है। अगर गुनाह करने पर फख्र, गुनाह करने पर घमंड और गुनाह पर अपनी इज्जत जताता है तो उस आदमी का तो ईमान निहायत कमजोर है, और खतरा है कि उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा बल्कि कुफ्र के ऊपर खात्मा हो सकता है, अगर गुनाहों पर ढिठाई और गुनाहों पर खुशी और गुनाहों पर फख्र गुरूर वो करता हो। तो मैंने अर्ज किया था कि तौबा के लिए 3 शराइत हैं। उनमें से पहली शर्त कि जिस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं उस गुनाह को फौरन हम लोग छोड़ दें। जैसे झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना फौरन छोड़ दें। जो लोग शराब पीते हैं शराब पीना फौरन छोड़ दें। जो लोग दाढ़ी मुंडवाते हैं या एक मुट्ठी से कम रखते हैं वो इस गुनाह को छोड़ दें। कोई गबन करता है उसको छोड़ दें। इस तरीके से गुनाह को फौरन छोड़ दें। और दूसरी शर्त यह है कि गुनाह के ऊपर अफसोस और नदामत हो। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा कभी भी नहीं करेंगे। अब यहां पर शैतान हम लोगों को बहकाता है कि अरे अभी तौबा कर रहे हो, बाद में फिर तुम लोग गुनाह कर लोगे, तौबा ना करो। तो हमारे बुजुर्गान दीन ने एक मिसाल बयान की कि गर्मी के दिन में पसीना चलता है और नहाते हैं, फिर पसीना चलता है, फिर नहाते हैं, तो क्या इस वजह से कि बाद में फिर बदबू पैदा हो जाएगी नहाना छोड़ देते हो? अरे जिस तरीके से बार बार बदन के अंदर गंदगी और ताफुन और बदबू पैदा होती है, हम बार बार नहाते हैं, इसी तरीके से बार बार गुनाह हो हम बार बार तौबा करेंगे। जिस तरीके से हमारी जात खुलिक़ल इन्नल इंसान खुलिक़ ज़ईफ़ा के इंसान पैदाइश के एतबार से कमजोर है, इसी तरह हमारा अज़्म कमजोर हो जाए और फिर तौबा की वजह से तौबा के बाद भी हम गुनाह कर लें तो इससे तौबा में कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त यह है कि हम लोग उस वक्त पक्का इरादा करें। तो अब इसके लिए गुनाह के तौबा, जैसे कि हम नमाज नहीं पढ़े हैं तो अब ये सिर्फ तौबा कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज जो लोग नहीं पढ़े हैं 15 साल से नमाज फर्ज हो जाती है और मिसाल के तौर पर 45 साल की उम्र हो गई, अंदाजा लगाइए कि हम इतने साल की नमाज छोड़े हैं, तो तौबा करने के साथ नमाज की पाबंदी के साथ क़ज़ाए उम्री करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर 10 साल की नमाज बालिग होने के बाद से छूटी है तो फिर उस आदमी को 10 साल की नमाज क़ज़ा करनी पड़ेगी। और ये जो मसला है कि किसी आदमी की ज़ोहर की नमाज छूटी हो और असर की पढ़ लिया तो उसकी नमाज नहीं होती है, ये साहिब तरतीब के लिए। साहिब तरतीब का मतलब ये होता है कि किसी आदमी की नमाज बालिग होने के बाद से 5 नमाजें उसके जिम्मे क़ज़ा ना हो, अगर हो भी गई हो तो क़ज़ा कर ले। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कि हम लोग बचपन से मदरसा में पढ़े, बालिग होने से पहले न चाहते भी उस्ताद के डंडा के जोर से नमाज पढ़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मेरे जिम्मे बालिग होने के बाद से एक जिम्मे भी नमाज क़ज़ा नहीं है। अगर मैं ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ा और असर की नमाज पढ़ लिया तो मेरी असर की नमाज नहीं होगी। और जो लोग बहुत सारी नमाज छोड़ दिए हैं और वो ज़ोहर की नहीं पढ़े असर की पढ़ लिए तो उनकी नमाज
ہو جائے گی. یہ مسئلہ میں بتا دیا. بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ صاحب ترتیب لوگوں کے لیے ہے. تو میرے دوستو جن کے ذمے نماز چھوٹی ہوئی ہے ان کو قضائے عمری کرنی پڑے گی. کہ مثال کے طور پر 5 سال کی نماز چھوٹی ہے تو ترتیب بنائے کہ 5 سال تک ہم روزانہ 5 وقت کی نماز اور یہ وتر کی نماز بھی 6 وقت کی 6 نمازیں پڑھنی پڑے گی. 5 فرائض اور 3 وتر. اور یہ اس طریقے سے ہم کو کرنا پڑے گا تب جا کر کے ہماری توبہ قبول ہوگی. اور نیت یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہم لوگ اپنے نمازوں کی قضا کریں گے. اور زندگی وفا نہیں کی تو انشاءاللہ نیت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا حشر نمازیوں کے ساتھ فرمائیں گے, ہم کو نمازیوں کے ساتھ اٹھائیں گے. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے مجھے بات یہ بتائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا کی ضرورت نہیں. خدائے پاک کی قسم جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں یہ لوگ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں. چنانچہ میں نے بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ 6 کتاب جو صحاح ستہ کی ہے مغرب سے عشاء تک میں نے پیج نمبر نقل کیا. ان 6 کتاب کے اندر یہ حدیث, یہ عنوان, یہ چیپٹر قائم کیے کہ جن لوگوں کے ذمے نماز قضا ہو گئی ہے ان کو نماز قضا کرنی پڑے گی. لیلۃ التاریخ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے اور سب صحابہ کی بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ڈیوٹی لگائے کہ تم اٹھانا, لیکن ان کی بھی آنکھ لگ گئی. اور سب جب سورج نکل گیا تو اللہ کے نبی فرمائے این البلال, بلال کہاں ہے؟ انہوں نے عذر کیا کہ اللہ کے نبی ہماری آنکھ لگ گئی. چنانچہ اذان ہوئی, اقامت ہوئی اور اللہ کے نبی نماز قضا کیے. اور اسی طرح سارے, چنانچہ میں وہ احادیث آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 کے اندر عنوان قائم کیے باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر ولا يعيد الا تلك الصلاۃ, کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کو قضا کرنی پڑے گی. اور روایت میں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلك اقم الصلاۃ لذکری. کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جس آدمی نے نماز کو بھول گیا یا نماز کو سو کر کے چھوڑ دیا تو جب بھی وہ بیدار ہو جائے یا جب اس کو یاد آئے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قضا کرے. جب اللہ کے نبی فتوا دے رہے ہیں, اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ جس آدمی کی نماز بھول کی وجہ سے چھوٹے, غفلت کی وجہ سے چھوٹے, نیند کی وجہ سے چھوٹے, اس کا کفارہ کا مطلب کہ جس طرح جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا تو کفارہ میں فدیہ میں وہ دینا ضروری ہوتا ہے, اسی طرح لفظ کفارہ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ ان کو قضائے عمری کرنی پڑے گی, چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنی پڑے گی. اگر وہ اپنے آپ کو حدیث کا عالم سمجھتا ہے, خدا پاک کی قسم وہ حدیث کا جاہل ہے. نبی کا اتنا صاف حکم کہ فلیصلی اذا ذکرہا, کہ نماز پڑھنی پڑے گی جب اس کو نماز یاد آئے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہو کہ نماز کی قضا نہیں, یہ امام بخاری کے خلاف, امام مسلم کے خلاف, امام ترمذی کے خلاف, صحابہ کے خلاف, نبی کے خلاف, موت سے پہلے پہلے قضائے عمری کرنی پڑے گی, اس کے بغیر چارہ نہیں. میں یہ حدیث نقل کر دیا اور بقیہ کتابوں کا حوالہ باب قضاء الصلاۃ الاولی فالاولی, کہ غزوہ خندق کے موقع پر 4 نماز قضا ہوئی. اللہ کے نبی بد دعا دیے, ملأ اللہ بیوتہم نارا, کہ اللہ ان کافروں کے گھر کو آگ سے بھر دے. پہلے ظہر کی نماز, پھر عصر کی نماز, پھر مغرب کی نماز, پھر عشاء کی نماز پڑھے. کیا نبی کو ہم اپنے جیسا بے نمازی بنانا چاہ رہے تھے کہ نبی نعوذ باللہ
بندہ ہم لوگوں کی طرح نماز چھوڑے، یہ کیسی توہین کی بات اور کیسی گستاخی کی بات لوگ کرتے ہیں۔ نبی سے اللہ نے ایک نماز قضا کروائی تاکہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے، اس لیے بخاری کے اندر اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 کے اندر اور ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 کے اندر، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63-64 کے اندر، نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 اور 72 کے اندر، ابن ماجہ شریف جلد صفحہ نمبر 50 کے اندر، ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جن کے ذمے نماز قضا ہو گئی ان کو قضائے عمری پوری زندگی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ حدیث کی 6 کتاب کے اندر یہ اللہ کے نبی کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو لوگ اس طرح بات کرتے ہیں وہ جاہل حدیث ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، نبی کے خلاف وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی شریعت کی بات مانیں گے، نہ کہ ان لوگوں کی بات مانیں گے۔ تو یہ تو نماز کا مسئلہ ہوا۔ اسی طرح جو لوگ روزہ نہیں رکھ پائے، اگر طاقت ہے تو روزہ کی قضا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر 20 سال جو روزہ نہیں رکھا، 20 سال کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دینا پڑے گا، ایک روزہ کی طرف سے ایک فدیہ۔ اسی طرح جو لوگ صاحب نصاب تھے اور جتنے سال کی زکات نہیں دیے، مثال کے طور پر ان کے ذمے زکات کی 10 لاکھ باقی ہے، موت سے پہلے پہلے ان کو 10 لاکھ کی زکات دینی پڑے گی۔ اسی طرح جو لوگ حج نہیں کیے ان کو حج کرانا پڑے گا۔ ہمارے ایک مخلص بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب الحمدللہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں، پہلے زمانے کے اندر جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اوپر نہ زکات فرض تھی لیکن زکات نہیں دیے، لاؤبالی پن میں روزہ نہیں رکھے، ان کے اوپر حج فرض تھا لیکن حج فرض نہیں کیے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ایک صحابیہ پوچھی کہ میرے والدہ کے ذمے حج تھا، کیا قضا کرنی پڑے گی؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ بتاؤ اگر کسی انسان کا قرضہ ہوتا تو ادا کرتی یا نہیں؟ وہ فرمائی کہ ضرور کرتی۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اللہ کا قرضہ تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے اور ان کے علاج کے لیے بھلور وغیرہ میں 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ خرچ کر دیتے ہیں ماں باپ کے پیچھے، اگر نعوذ باللہ ان سے غلطی کی وجہ سے، ان سے غفلت کی وجہ سے اگر حج نہیں کر پائے، ان کے ذمے زکات ہے، آپ اپنے ماں باپ کو قبر میں سکون پہنچائیے کہ ان کے ذمے سے کیسے حج ادا ہو جائے، کیسے روزہ ادا ہو جائے، کیسے نماز ادا ہو جائے۔ یہ بیان کرنے کا وقت نہیں، جن کو شوق ہو مجھ سے مسئلہ معلوم کر لیں گے، انشاءاللہ میں تفصیل سے ان کو سمجھا دوں گا۔ اور ایک رہا حقوق العباد، کہ اگر کوئی کسی کا روپیہ چھینا ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، یا اس زمانے کے اندر لڑکا والے لڑکی والوں سے جہیز اور قیس اور نقدی لیتے ہیں، اللہ کی قسم روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، تہجد پڑھے، ساری زندگی عبادت کے اندر گزارے، لیکن کسی کو مارا، کسی کو لوٹا، لڑکی والوں سے جہیز لیا، جب تک کہ یہ معاف نہیں کرائے گا اور جب تک کہ ادا نہیں کرائے گا توبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو توبہ کرو اور یاد رکھیے کہ حقوق العباد یہ بہت اہم ہے، اور اگر کوئی نیکی کا پہاڑ لے کر کے جائے گا لیکن جس کا مارا، جس کو ستایا، جس کو تکلیف دیا، ساری نیکی وہ لے لے گا اور پھر گناہ اس کے ذمے ڈال کر کے تو یہاں پھر نار جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائے ذالکا مفلس من امتی، یہ میری امت کا سب سے بڑا فقیر ہے جو نیکی کا پہاڑ لے کر آیا تھا لیکن گناہوں سے توبہ کر کے حقوق العباد کو ادا نہیں کیا تھا، تو یہ سب سے بڑا میری امت کا مفلس ہے جو اس طریقے سے ہلاک و برباد ہو گیا۔
تو میرے دوستو، جن کو اللہ نے پیسہ دیا اور زندگی میں ہم اپنے ماں باپ کو آرام پہنچانا چاہتے تھے، وہ لوگ ماں باپ کی طرف سے ادا کریں اور اپنے ذمے جو قضاء عمری ہے اس کو ادا کریں۔ جن کا مال لوٹے ہیں ان کو واپس کریں۔ اگر ہمارے پاس سختی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن نیت کر کے کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی 99 آدمی کو قتل اور مرڈر کیا۔ دل میں احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، وہ گیا ایک عالم کے پاس کہ بتاؤ میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا تو اتنا بڑا خبیث ہے، تیری معافی کی کوئی صورت نہیں۔ غصہ سے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور پورا سنچوری مکمل کر دیا۔ اب وہ آدمی پھر دوسرے کے پاس آیا اور کہا کہ بتاؤ معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ تیری حالت اچھی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ گیا اور آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ موت آ گئی اور گھسٹ کر کے آدھے راستے سے ایک ہاتھ کا ایک بالش ان بزرگوں کے بستی کی طرف چلا گیا۔ اب موت کے فرشتے جھگڑا کرنے لگے کہ اس کو جنت میں لے جائیں، جنت والے فرشتے، اور جہنم والے کہنے لگے جہنم میں لے جائیں، عذاب والے فرشتے کہنے لگے عذاب دیں گے۔ تو ایک فرشتہ فیصلہ کے لیے آیا اور بولا زمین ناپو، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا وہ لوگ روح لے جائیں گے۔ چنانچہ گھسٹ کر ایک بالش وہ آگے چلا گیا تھا تو رحمت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ تم لوگ اس کو جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ تو اسی طرح میرے دوستو، میرے ذمے جن لوگوں کا حقوق ہے، جتنا ہم نے ستایا ہے، پیسہ مارا ہے، ان لوگوں کو واپس کرے، جائیداد بیچ دے، زمین بیچ دے، روکھا سوکھا کھانا شروع کر دیں اور پوری طاقت کے ساتھ ادا کریں گے۔ انشاءاللہ نہ بھی ادا ہوا تو اللہ کی ذات کی امید ہے کہ ہماری نیت کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ گناہ کے توبہ کرنے کی جو شرائط ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور گناہ پر افسوس اور ندامت ہو اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو اور نماز کی، روزے کی قضا کرے، حج کی قضا کریں، زکات کی قضا کریں، اور جو حقوق العباد ہے جن کا ہم نے پیسہ کھایا، جن کا لیا، جن کا ہم نے ہڑپا، ان کو واپس کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ توبہ ہوگا۔ اور اس طریقے سے توبہ کریں گے تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سند دی ہے التائب حبیب اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے حبیب اور نیک بندے ہیں اور ان کا درجات اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کہ اے تمام مسلمانوں، شہر کے ہو، دیہات کے ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، سارے کے سارے اے مسلمان توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ التائب حبیب اللہ، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ آج ایک منتری کہ وہ محبوب بن جائے تو سوچئے کتنا گھمنڈ اور غرور کے اندر رہتا ہے اور بے فکر رہتا ہے، اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے توبہ کے بعد تو سوچئے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ دنیا کی بھی ضروریات پوری ہوگی اور مرنے کے بعد بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ مرنے کے بعد نہ کوئی غم رہے گا نہ کوئی افسوس رہے گا۔ تو میرے دوستو، یہ توبہ کا مضمون بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی توبہ کی توفیق ہو جائے اور آپ سننے والوں کو بھی توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اور توبہ کرنا یہ مریدین کا سلسلہ جو ہوتا ہے، پیر صاحب جو بیعت کرتے ہیں سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کہ جس طریقے سے آدمی
کے اوپر نجاست اور گندگی لگی ہو، لاکھ ٹن پانی بہا لے، لاکھ لیٹر بہا لے، لیکن ناپاکی کو دور نہیں کرے گا، اس کا جسم صاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لاکھ تسبیح تلاوت کرتے رہیں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑیں گے تو میرے دوستو ہمارا دل پاک نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والے کو اور پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور جس طرح جسم کے اندر کینسر ہو جائے، پورا جسم برباد ہو جائے اگر اس اعضا کو نہیں کاٹا جائے، اسی طرح گناہ کی لت لگ جائے اور گناہ کو نہیں چھوڑے تو یہ دل کے اندر کینسر ہو کر نعوذ باللہ یہ سوئے ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے، ہمارے دل سے ایمان بھی رخصت ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ بات کہ جو لوگ شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں اور دین اسلام پر خوش نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے اور ایسے لوگوں کو ایمان پر خاتمہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو شریعت نے جو توبہ کا حکم دیا اس سے نفرت نہ کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اسی طرح گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ایک منتری جو ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، ایک منتری جو ہم سے ٹیکس لیتا ہے، ہم سے زبردستی ٹیکس کی بھیک مانگتا ہے، اس کی نافرمانی کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کئی پوری دنیا کا جسم میں ہم لوگوں کا نعمت اللہ تعالیٰ بھر دیے، کبھی بھی ٹیکس نہیں دیے، اس اللہ رب العالمین کی میرے دوستو ہم لوگ بغاوت کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو توبہ کا مضمون میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سونامی کی لہر، یہ غیروں کی ہم پر پابندی، یہ اذان پر پابندی، مسلمانوں کی معیشت پر پابندی، اگر مسلمان توبہ نہیں کرے گا اللہ کی قسم ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، لیکن اگر مسلمان استغفار کرے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی اور مصیبت اور عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ابھی بھی ہم لوگ توبہ نہیں کیے ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ توبہ ہمارا ہتھیار ہے جنت حاصل کرنے کا اور دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کا۔ اللہ ہم سبوں کو کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔